بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ F6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے غزوہ خیبر۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم آج کا اپنا سبق شروع کریں، سب سے پہلے آپ کو غزوہ اور سریہ میں فرق پتہ ہونا چاہیے۔ تو غزوہ کس سے کہتے ہیں؟ غزوے سے مراد وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو۔ سریہ سے مراد وہ جنگ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ کی ہو بلکہ اپنی جگہ کسی صحابہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا ہو۔ اب اس کا تعارف کر لیتے ہیں۔ خیبر سعودی عرب کا ایک شہر ہے۔ یہ شہر مدینہ منورہ سے شمال کی جانب تقریباً 320 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں یہاں یہودی آباد تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت دشمنی رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ ان کو سازشوں سے باز رکھنے کے لیے 7 ہجری میں خیبر پر چڑھائی کی گئی۔ اس جنگی کارروائی کو غزوہ خیبر کہا جاتا ہے۔ پس منظر جاننے کے لیے پیارے بچوں، جب نبی اکرم صلی اللہ 2 دفعہ بائی مسٹیک ہو گیا ہے تو یہاں پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا۔ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں انصار کے علاوہ یہودیوں کے 3 قبائل بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ بھی آباد تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن امان کے قیام کے لیے ان میں سے ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ یہودیوں نے عملاً کبھی بھی معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ اپنی بدعہدی کے نتیجے میں جلد ہی ان کے 2 قبائل بنو قنیقہ اور بنو نذیر کو مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا، جبکہ ان کے تیسرے قبیلے بنو قریظہ نے غزوہ احزاب میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے پر قریش کو آمادہ کیا اور خود بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ ان یہودیوں کو غزوہ احزاب میں غداری کی سزا ملی۔ اب اس کے ہم اہم نکات جان لیتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 320 کلومیٹر دور یہود کے بہت سے جنگی قلعے تھے۔ اس علاقہ خیبر میں عرب بھر کے یہودی آ کر آباد ہو گئے تھے۔ وہ ہر صورت اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں خود ان کو قلعہ کما کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ہر صورت وہ بائی مسٹیک ہو گیا، وہ ایک ہی دفعہ لکھیں کہ وہ ہر صورت اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں خود ان کو قلعہ کما کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1400 صحابہ کرام تھے۔ خیبر میں یہودیوں کے 6 مضبوط قلعے تھے، 20,000 جنگجو بھی موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نائم جو ہے قبیلہ اس پر قبضہ کیا۔ حضرت علی کی جو تھی وہ آنکھیں دکھ رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا جس سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور حضرت علی نے تلوار کے ایک ہی وار سے مشہور بہادر مرہب کا خاتمہ کر دیا۔ اب ہم سبق کے اہم نکات کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو غزوہ خیبر، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ غزوہ خیبر ہے۔ عربی میں خیبر کا لفظ قلعے کے معنی میں آتا ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 320 کلومیٹر شمال کی جانب یہ علاقہ واقع ہے۔ یہاں پر بہت سارے یہودیوں کے جنگی قلعے تھے۔ یہودی مدینہ منورہ سے مختلف مواقع پر جلا وطن کیے گئے۔ فار ایگزامپل، غزوہ بدر کے بعد یہودی بنو قنیقہ ان کا قبیلے کا نام ہے، اس کو جلا وطن کیا گیا کیونکہ میثاق مدینہ توڑنے کی اس کو سزا ملی، اور میثاق مدینہ توڑنے کی سزا کے طور پر اور ان کو جو جلا وطن کیا گیا۔ غزوہ احد کے بعد یہودی جو تھے وہ قبیلہ بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا۔ یہ لوگ خیبر میں آ کر آباد ہو گئے تھے،
ٹھیک ہے، یہ دونوں قبیلے، یہ لوگ اسلام سے دشمنی رکھتے تھے اور یہاں پر بیٹھ کر دوسرے عرب کے مشرک قبائل کو ساتھ ملا کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرتے رہتے تھے۔ ان کا یہ پلان تھا کہ مدینہ منورہ پر سب کے ساتھ مل کر چڑھائی کی جو ہمیشہ کے لیے اسلام کو مٹا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قسم کی سازشوں کا علم ہوا تو آپ نے خود ان کا قلعہ کما کرنے کا ارادہ فرمایا اور نبی کریم کے ہمراہ 1400 صحابہ کرام کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ اب مسلمانوں کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے، صرف 1400 صحابہ کرام تھے جن میں صرف 313 جو تھے وہ سوار تھے، یعنی ان کے پاس گھوڑے تھے یا اونٹ تھے، باقی سارا لشکر پیدل تھا۔ خیبر میں جو تھے یہودیوں کے 6 مضبوط قلعے تھے اور ان کے تقریباً 20,000 جو تھے ان میں جنگجو موجود تھے۔ عرب کا مشہور بہادر مرہب بھی یہاں موجود تھا، اس کے قلعے کا نام کموس تھا۔ یہودیوں کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ہو چکی تھی، انہوں نے اپنا تمام تر جو تھا وہ جو جنگی سامان جو تھا وہ یہاں پر جمع کیا۔ اچھا اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے، انہوں نے یہودیوں کو آفر کی کہ مسلمان جنگ نہیں کرنا چاہتے، آپ جو ہے وہ سرنڈر کر دے، لیکن یہودیوں نے اس آفر کو مذاق سمجھا اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ جسٹ جو ہے وہ 1400 ہیں اور ہم 20,000 ہیں، یہ ہم سے کیا مقابلہ کریں گے، اور انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس قلعے پر اٹیک کروایا تھا وہ قلعہ نائم تھا۔ یہودیوں نے اسی قلعے کے اندر کھانے پینے کا سامان، جنگی سامان جمع کر رکھا تھا۔ اس قلعے پر اٹیک کرنے والے لشکر کی جو قیادت تھی محمد بن سلمہ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کر کے مسلمانوں نے قلعہ کموس کا محاصرہ کیا۔ اس پر کئی بہادر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کمان میں فوجیں دے کر حملہ کروایا گیا، مگر 20 دن تک جو تھا وہ کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایسے شخص کے ہاتھ جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اب کیا تھا کہ تمام مسلمانوں کے دل میں شوق ہوا کہ دیکھیے وہ خوش نصیب کون ہے جس سے کل علم عطا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا، انہوں نے جو تھا وہ اب کیا ہوا، حضرت علی جو تھے دوسری صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یاد فرمایا، بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، جس سے ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علم ان کے سپرد فرمایا۔ ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعے کے سامنے پہنچے۔ مقابلے پر مرہب جو تھا وہ رجز یعنی جنگی عربی اشعار جو تھا وہ پڑھتا ہوا آیا، اور مرہب جو تھا انتہائی تکبر کے ساتھ اپنی تلوار لہراتے ہوئے آگے بڑھا اور حضرت علی نے تلوار کی ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کے آگے 2-3 اور سردار حضرت علی کے مقابلے میں آئے۔ حضرت علی نے پلک جھپکتے ان کی گردنیں ان کے سروں سے اڑا دی۔ اس کے بعد یہودیوں میں مزید ہمت نہ رہی، حضرت علی سے مقابلہ کرنے کی، قلعے کو فتح کر لیا گیا اور قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، خیبر بھی اب کیا ہوا، اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، یہودیوں کے رول کے مطابق جب کوئی علاقہ فتح ہو جاتا ہے تو اس علاقے کے تمام لوگوں کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں۔ یہودی اس بات سے بہت پریشان تھے کہ اب ہمارے سب لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی ریکویسٹ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی
پیداوار میں سے آپ کو آدھا حصہ دیا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ جو آفر تھی وہ بھی قبول کر لی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری زمینیں ہمارے پاس رہنے دی جائیں، ہمیں کھیتی باڑی کی اجازت دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آفرز قبول کر لی اور وہ تمام علاقہ، وہ تمام کھیتی باڑی کا علاقہ انہیں کو دے دیا، اور وہ اس کا حصہ مدینہ میں مسلمانوں کو بھجوا دیا جاتا تھا۔ فتح خیبر سے مسلمانوں کو جو ہے بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا۔ اب ہم فتح خیبر کے اثرات دیکھتے ہیں نا، تو فتح خیبر کے ساتھ ہی یہود کی شرارتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، اور یہود کی شکست سے دوسرے کفار بلعموم اور کفار مکہ جو تھے وہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے۔ اس طرح خیبر بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، اور یوں خوشحالی کا دورہ شروع ہو گیا۔ فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس کے اگلے برس سے مسلمانوں نے مکہ اور اس کے صرف 18 ماہ کے بعد ہی فتح مکہ بھی کر لیا گیا، اور خیبر کی طرف سے اور شام کی طرف سے کسی بھی قسم کے حملے کا خطرہ باقی نہ رہا۔ غرض یہ کہ یہ جو فتح تھی وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کے لیے بہت بہتر ثابت ہوئی کہ تمام یہودیوں کی سازشیں ختم ہو گئی اور مسلمانوں کی خوشحالی کا آغاز ہوا، اور اس طرح سے یہ مسلمانوں کی عظیم فتوحات میں سے ایک فتح ہے۔ مسلمانوں کا عدل و انصاف دیکھ کر بہت سے یہودی جو تھے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق، اور غزوہ خیبر جو تھا اس طرح سے مسلمانوں کی ریاست میں آ گیا۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات دیکھتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 جو ہے ہمارا وہ ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ اب جو ہے غزوہ خیبر کا پس منظر میں نے آپ کو پورا بیان کیا ہے پوری ہیڈنگ کے ساتھ، آپ وہی سیم اس میں اٹھا کے لکھ دیجئے گا۔ اور فتح خیبر کے اثرات کیا تھے؟ اچھا، اس میں اثرات اس کے آپ کیا لکھو گے کہ فتح خیبر جو تھی وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ جو ہے یہ سارے لکھ دیجئے گا، الف سے لے کر واو تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خیبر میں یہود کتنی تعداد میں آباد تھے، تو آپ اس میں آج بتا دیجئے گا کہ یہود جو تھے وہ کتنی تعداد میں آباد تھے۔ آپ یہ اس کا جواب لکھ دیجئے گا۔ سبق کو آپ نے بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھو گے تو ہی آپ اس کا جواب دے سکو گے۔ اور ویسے میں نے آپ کو خیبر میں یہودیوں کی تعداد بتائی تھی، 20,000 تھی۔ قلعہ قموس کس کے ہاتھوں فتح ہوا؟ تو قلعہ قموس کس کے ہاتھوں فتح ہوا وہ آپ بتائیں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سارے سوالات جو ہیں آپ نے جو ہے پہلے اچھی طرح سبق کی پڑھائی کرنی ہے، لیکچر سننا ہے، اور پھر آپ نے یہ خود کرنے، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے ہمارا، جو درست جواب ہے آپ نے اس کے سامنے صحیح کا نشان لگانا ہے۔ تو خیبر کے کیا معنی ہیں سب کو پتہ ہوگا، خیبر کے معنی قلعے کے ہیں۔ خیبر پر حملے کی تیاری کب شروع کی گئی؟ خیبر پر حملے کی تیاری کس ہجری میں شروع کی گئی؟ ہم نے چیپٹر پڑھا تھا تو 14 خیبر میں 7 ہجری میں جو ہے وہ حملے کی تیاری شروع کی گئی تھی۔ غزوہ خیبر میں شریک مجاہدین کی تعداد کتنی تھی؟ تو مجاہدین کی تعداد 1400 تھی۔ فتح خیبر کس فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوئی؟ فتح خیبر فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ خیبر کے قلعوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ تو خیبر کے قلعوں کی کل تعداد 6 تھی، صحیح ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگانا ہے۔ جیسے ہمارے پاس پہلا ہے، عربی میں خیبر کا لفظ میدان کے معنی میں آتا ہے، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں خیبر کا لفظ کس کے معنوں میں آتا ہے؟ یہ ہمارا غلط ہے۔ خیبر میں یہود کے 6 مضبوط قلعے تھے، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ فتح خیبر کے بعد یہود کی شرارتوں کا آغاز ہوا، یہ غلط ہے، خاتمہ ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قلعہ خیبر پر قبضہ کیا، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قلعہ خیبر پر، یہ ٹھیک ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلاب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں پر لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی. تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اب ہم نے جو یہ سبق پڑھا تھا، اور اس سے ہمیں جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں نے فتح مکہ فتح خیبر حاصل کر لیا تو اس کی کیا نتائج ملے. تو اس سے یہودیوں کی شرارتوں کا خاتمہ ہو گیا تھا، کفار کو مایوسی ہوئی تھی، خیبر جو تھا اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا تھا، مال غنیمت کا حصول ہوا تھا. فتح مکہ جو فتح خیبر تھی فتح مکہ کا پیش خدمت ثابت ہوئی، اور شام کی طرف سے حملے کا جو تھا وہ حملہ ٹل گیا. ٹھیک ہے پیارے بچوں، اپنا اپنا بہت خیال رکھنا ہے، اور جب جو ہے چیپٹر اچھی طرح سے اس کی پڑھائی کرنی ہے، اس کے سوال جواب جو ہے وہ اچھی نیٹ رائٹنگ میں لکھنے، اور جو ہوم ورک ہے وہ آپ فوراً سے جو ہے وہ کر کے مجھے جمع کروا دیا کریں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.